اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر دانش تشریف فرما ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور قاری ابراہیم قاسمی صاحب بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہیں، اور ہم یہاں پر لوگوں کے درمیان آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ شہر کے نامساعد حالات کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ ایک ماشاءاللہ آپ کی محبت بھی ہے، آپ کا پیار بھی ہے، اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، جو اس وقت آپ کو ایک خاتون کی گود میں ایک بہت ہی پیارا سا ایک معصوم سا بچہ دکھائی دے رہا ہے، ان کا نام ہے محمد منیب بیگ۔ پیدائش کے وقت منیب کو یرقان ہو گیا تھا، اور جو بعد میں بگڑ گیا، اتنا بگڑا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرانا پڑا، جس کی وجہ سے منیب کی سماعت پر اثرات پڑے اور وہ اب سن اور بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹرز نے ان کے لیے جو ڈیوائس تجویز کی ہے وہ ہے $24,000 کی، جو تقریباً 21 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ منیب بول بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے۔ والد اور والدہ دونوں جاب کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر منیب کا علاج کرا سکیں۔ دونوں نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر بھیک تک مانگی ہے تاکہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ انہیں نہ راشن کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی، یہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بچے کا علاج کرا دے۔ دونوں ماں باپ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ میرا ماشاءاللہ تھرڈ بیبی ہے۔ اچھا، ہاں، اس سے پہلے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ جی، تو آپ لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی؟ کس ہاسپٹل میں آپ نے دکھایا؟ آغا خان وغیرہ گیا؟ نہیں، میں پہلے اور بھی ہاسپٹلس میں گئی تھی، لیکن جو ان کو ایڈوائز کیا ڈاکٹرز نے وہ کوکلیئر امپلانٹ سرجری، جی، تو یہ سرجری جو ہے وہ آغا خان میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا، آغا خان کے علاوہ یہ ضیاء الدین کلفٹن کیمپس میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو رہی، تو گورنمنٹ ہاسپٹلس کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بچی آئی تھی مسفرہ، ہم نے اسے آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا ہے، اور اس کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ تقریباً اس کے لیے بھی یہ 21 لاکھ روپے اخراجات آ رہے ہیں۔ وہ اس کی سرجری ہوتی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد ایک پلیٹ سینٹرل نروس سسٹم یہاں پر ہوتی ہے، ادھر ہی وہ پلیٹ لگائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، تو اب اخراجات کم پڑ رہے ہیں آپ کو؟ جی ہاں، مقصد ہم لوگوں نے بہت ایفرٹس کری ہیں، بہت جگہ ہم گئے ہیں، اور میں یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے اسکول کے اسٹوڈنٹس نے، میرے اسکول جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں پہ ان لوگوں نے اور ای پی کے نے، ہم سب نے مل کے تقریباً ہم 5-5.5 لاکھ روپے جمع کر چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور وی آر کلیکٹنگ، ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے کہ نہیں ہو پا رہا، مطلب پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کے ساتھی ہیں، ہسبینڈ ہیں آپ؟ جی، فرمائیں۔ مطلب کر تو لیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انسفیشینٹ ہے، اماؤنٹ بہت ہیوی ہے، جو اماؤنٹ 22-23 لاکھ روپے کا ہے۔ فزیو تھراپی بھی ان کی چل رہی ہے آغا خان میں، ڈیلی ہم جاتے ہیں فزیو تھراپی کے لیے۔ تو بس یہی ہے کہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی آگے بڑھے، ان کی مدد کرے۔ محمد منیب بیگ بہت چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے، دکھائیے ذرا، یہ ابھی سو رہا ہے، لیکن یہ اب ناظرین کرام نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو آپ کو کیسے اپنی ضروریات کے بارے میں بتاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ بول تو سکتا نہیں ہے، کچھ نہیں، آپ خود ہی سمجھ جاتی ہے، ماں ہے نا، ماں تو سمجھ جاتی ہے۔ سمجھ جاتی ہوں، لیکن ماشاءاللہ سائیکالوجیکلی فزیکلی بالکل نارمل ہے، تو مقصد ایسے سائنس دیتا ہے یا یہ کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اچھا، لائک اپنی آئز سے ڈیمانڈ کرے گا، بتاتا ہے اپنی، مقصد ہر چیز کو کرتا ہے۔ اچھا، بہرحال کہ ڈاکٹرز اسی لیے اتنے ہوپ فل ہیں اس کیس میں، ماشاءاللہ منیب کے کیس میں، کہ اس کی بالکل نارمل گروتھ ہے، برین ایم آئی ماشاءاللہ اس کا بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہ اگر اس کو امپلانٹ لگ جاتا ہے تو یہ کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل 99.5% چانسز ہیں کہ یہ بالکل نارمل بچوں کی طرح جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا آپ کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت تو ماشاء اللہ 8 لاکھ تو ہو گئے، جی۔ تو اب اور بڑھتے ہیں آگے۔ اور کوئی کالر ہیں تو بالکل ہم سے گفتگو کریں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔
اور رہی بات محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے، ہم تو انتظار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور نہیں آتا، باقی پھر ہم تو کچھ بتائیں گے ہی آپ کو۔ یہ فی الحال منیب کے لیے کچھ ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے، اور ابھی آپ بیٹھیے، کالز آئیں گی انشاءاللہ۔ 8 لاکھ روپے کا اب تک انتظام ہو چکا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 8 لاکھ روپے، یعنی 5 لاکھ روپے آپ کے پاس تھے، 3 لاکھ روپے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی باقی انتظام ہوگا، ضرور ہوگا، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ہم ناظرین کرام آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ منیب بول سکے، سن سکے، تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت کوشش کی، بڑے بڑے ویلفیئرس میں گئے اور اللہ کو درخواست دی ہے ہم نے، اور اللہ سے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک آپ کو وسیلہ بنا دے، اور رب کریم ہمارے لیے وہ سب کچھ کر دے آپ کے وسیلے سے جو آپ سب کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت ہوپ ہے آپ سے۔ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، بے شک، ہم تو اللہ سے درخواست کر کر آئے ہیں آپ کے پاس، وہی کرے گا ہماری طرف سے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ نہیں بھی ہوگا تو پھر آپ کا بھائی تو کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ، لیکن کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ لوگ خود آگے بڑھیں، اس کار خیر میں حصہ لیں، ورنہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہم اخراجات برداشت کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، ممتاز خاتون کی طرف بڑھتے ہیں، اور ممتاز خاتون کی بھی کہانی ناظرین کرام بڑی دردناک ہے، ان کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک نشہ کرنے کی وجہ سے مر گیا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور ایک ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اور بیٹی کی شادی کے لیے آپ نے 12 لاکھ روپے قرض لیے، 1,20,000، ٹھیک ہے۔ بیٹی اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہے، مگر جن کا قرضہ دینا ہے وہ ایسا کرنے سے روکتے ہیں، وہ یعنی کہ آ کے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ ہیں بیٹی؟ جی۔ آپ لے جانا چاہتی ہیں نا؟ جی۔ تو جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا ماں نہیں جا سکتی؟ جی۔ یہ مسئلہ ہے بس آپ کا؟ جی، بس آپ اپنی ماں کو ساتھ لے؟ ہاں، بس اپنی ماں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آنکھیں بھی یعنی کہ دکھائی نہیں دیتا، اور بہت زیادہ طبیعت بھی خراب ہے۔ امی کو دے نظر مائک۔ امی بیٹا جو ٹارگٹ کلنگ، وہ کم سنتی ہیں نا۔ اچھا کم سنتی ہیں، اچھا جو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا بچہ وہ کب مارا گیا؟ ابھی جولائی میں۔ ابھی جولائی میں؟ جی۔ تو کہیں باہر جا رہا تھا کیا کیسے ہو گیا؟ وہ کام پر جا رہے تھے۔ کام پہ جا رہے تھے؟ جی۔ بس ایک ہی بھائی تھا آپ کے؟ 2 بھائی تھے، ایک تو بہت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، نشہ کرتے تھے، پھر ایک بھائی تھے، پھر انہوں نے شادی کرائی میری، پھر اب ان کا انتقال ہو گیا، قرضہ دینا تھا 1,20,000۔ تو یہ جو آپ نے جو آپ کے شوہر ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش ہیں؟ یہ تو آپ کو پریشان نہیں کرتے؟ نہیں۔ اور یہ قرضہ کس کا دینا ہے آپ کو؟ یہ قرضہ ہمارے رشتے دار ہیں، ان کا ہی دینا ہے۔ تو وہ ان کو جانے کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ آپ اپنے پاس رکھے ہیں؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرضہ دے کر جائیں۔ انہی سے لیا تھا قرض؟ جی۔ ورنہ نہیں جانے دیں گے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں گے اس بوڑھی عورت کا؟ نہیں، بس وہ کہتے ہیں قرضہ دیں۔ 1,20,000؟ 1,20,000 روپے جہاں سے بھی کریں گے، جو جہیز کا سامان لیا تھا وہ بیچ کر پھر وہ دیں۔ تو آپ کے اخراجات کیسے چلتے ہیں گھر میں؟ میرے شوہر جو کماتے ہیں اور میں اپنی ماں کو دیتی ہوں۔ امی کو دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے تو میری بہن ایک کام آپ کے ساتھ ہم یہ کر لیں، یہ پکڑیے گا، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، اس میں ایک راشن کارڈ ہے، اور یہ آپ امی کو ابھی تو آپ دے رہی ہیں جو شوہر کماتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ سعادت مند بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں سب کو دے کہ جو اپنی ماں باپ کا خیال کریں۔ میں نے تو ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن ماں کو کسی کے رحم و کرم پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ شناختی کارڈ کے ساتھ یہ جو راشن کارڈ ہے، آپ جب اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گی، یہ راشن کارڈ دکھائیے تاکہ ماں کے لیے راشن کا انتظام ہو سکے، اور وہ ان کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کو یہ تھیلا ملے گا، اس تھیلے میں چینی، دال، چاول، چائے کی پتی، سارے مسالے اور آٹا اور تیل اس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا یہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے یہ آپ کی امی کے لیے ہے، اس میں کچھ اور اتنا ہے کہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ اور میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے، ناظرین کرام آپ اتنا ساتھ دے رہے ہیں اس شہر مواسات میں، تو ان کا کوئی قرضہ اتار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو کسی کا قرضہ اتارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سے گناہوں کا بوجھ اتارتا ہے۔ تو کسی کا کوئی اگر قرضہ اتار دیتا ہے اور اس کو قرض دار نہیں رہنے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوئی آگے بڑھے، 1,20,000 روپے کا ان کا قرضہ ہے،
کوئی شخص آئے، کوئی فرد آئے، کوئی نفس آئے، کوئی ایسا درد دل رکھنے والا انسان آگے بڑھے اور میری ماں کا یہ قرض اتار سکے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے فون پر بات کرے۔ ہم آگے